पर्दा डाल दे, तुम भी दूसरों की अच्छाइयों की तारीफ करो और दूसरों की बुराइयों पर पर्दा डाल दो। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तमाम लोगों के लिए पसंद करो। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मोमिन बन जाओगे। चौथी चीज वह अहसिन इला जारिका तकुन मुस्लिमा, और अपने पड़ोसी के साथ तुम अच्छा सलूक करो। तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है तब भी, गैर मुस्लिम है तब भी, तुम्हारी बिरादरी का है तब भी, तुम्हारी बिरादरी का नहीं है तब भी, तुम्हारे मसलक का है तब भी, तुम्हारे मसलक का नहीं है तब भी, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अपने पड़ोसी के साथ तुम भलाई करो, अल्लाह के नबी फरमाते तुम मुसलमान बन जाओगे। और पांचवी चीज वला तुक्सिरिज़ ज़िहका, और अल्लाह के नबी फरमाते कि तुम ज्यादा हंसा मत करो, इसलिए कि ज्यादा हंसने से फइन्ना कसरत ज़िहक तुमीतुल क़ल्बा, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो हंसना ज्यादा नहीं होना चाहिए, कभी कभी रोना चाहिए मेरे भाई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रोने वालों का वाकया भी बयान किया है। कुरान का 7वां पारा खोलो, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमी मिम्मा अरफू मिनल हक़्क़ि। ऐ नबी, ईसाइयों के सामने भी जब कुरान पढ़ा जाता है तो ईसाइयों में जो नेक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल, जब कुरान की तिलावत को वो सुनते हैं, तरायुनहुम तफीज़ु मिनद दमी, तो ऐ नबी आप क्या देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है, वो रोने लगते हैं। हबशा का दरबार था, नजाशी का दरबार था, और मुसलमानों ने हबशा में जाकर के पनाह ली थी। मक्का के काफिरों ने 2 लोगों को भेजा, उन दोनों लोगों ने आकर के नजाशी को भड़काना शुरू कर दिया। कहा है नजाशी, ऐ हबशा के बादशाह, ये लोग जो आपके मुल्क में आए हैं, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं, ये हजरत मरियम को बुरा भला कहते हैं, ये हमारे मुल्क से बगावत करके आए हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दीजिए। नजाशी ने मुसलमानों को बुलवाया। मुसलमानों ने हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाया। नजाशी ने कहा कि ऐ मुसलमानों, हमें पता लगा है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हो, तुम हजरत मरियम को बुरा भला कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत जाफर ने कहा कि ऐ नजाशी, ऐ हबशा के बादशाह, मैं कोई और बात तो नहीं बयान करूंगा, मैं कुरान की आयत आपके सामने पढ़ देता हूं। उसके बाद सूरह मरियम की तिलावत करना शुरू कर दिया। कभी मौका मिले तो सूरह मरियम की किसी अच्छे कारी की आवाज में सूरह मरियम की तिलावत सुनो मेरे भाई, अगर अंदर से रूह न सरसार हो जाए तो कुरान का अंदाज, कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़े। हजरत जाफर तो अल्लाह के नबी के सहाबी, जब उन्होंने अपने अंदाज में कुरान को पढ़ना शुरू किया, वज़कुर फिल किताबी मरियम, जब उन्होंने हज़रत मरियम का वाकया बयान करना शुरू किया, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया बयान किया, पैदा होने के बाद जब हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर के गई और कौम के लोगों ने ताना मारना शुरू किया, और हज़रत मरियम ने अपनी माँ की गोद में अपने अल्लाह के नबी होने का ऐलान किया, अल्लाह के बंदे होने का ऐलान किया। जब ये सूरह मरियम की आयतें जब हजरत जाफर ने पढ़ना शुरू की, पूरा दरबार रोने लगा, नजाशी भी रोने लगे, और पूरा का पूरा दरबार सिसकियों से गूंजने लगा, पूरा दरबार रोने लगा, और नजाशी भी ईमान ले आया, और उसके दरबार के कई लोग ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमी, ऐ नबी, जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो कुरान को सुन करके रोने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान तो वही आज हमारे पास भी है, कुरान वही है। आज उसी कुरान को हमारे यहाँ तरावी में पढ़ा जाता है, मगर हाफिज साहब ने अगर 1.5 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया, अगर 1 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। हाफिज साहब आपने ज्यादा क्यों पढ़ा दिया? उस कुरान को सुनकर के आज हमारे दिल की कोई दुनिया नहीं बदलती, न हमारी आंखों से आंसू आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है, कुरान तो वही है, कुरान तो वही है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اے نبی اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ ہمارا دل تو ملائم سا ہے، نرم سا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اور آج قرآن سے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیو تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں، مگر اے یہودیو تم اللہ کے اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آج جانتے ہو ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے۔ جنازے میں ہم جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے، جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے، مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے ایک سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے، اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، یہ منظر تم کو بھی دیکھنی ہے، یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ او پورنیہ میں پلاٹ بنانے والوں، وہ چوک میں مکان خریدنے والوں، وہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں، قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی، کوئی دکان کام نہ دے گی، تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا، تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا، تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا۔ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا، تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی۔ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ ہم کو تو قبرستان جا کر کبھی موت یاد نہیں آتی، ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے قبرستان جا۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا۔ عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پوچھا گیا کہ عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں، قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں، میں نے اپنے پیارے نبی اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی۔ میرے نوجوان ساتھی، جیسے تم فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جیسے تم واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکالتے ہو، کچھ ٹائم نکالو زندگی میں ایسا جب ہم ہوں، ہمارا اللہ ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو۔
تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پاپوں کو ہم یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم 2-4 آنسو بہا دیں۔ اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے گا اس آنکھ کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ نکل کر کے واپس چلا جائے، جو کہ امپاسبل، اسمبھو ہے، ناممکن ہے۔ جانور کے تھن سے دودھ نکل کر کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کے خوف سے روئے گا، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا، وہ آنکھ بھی اللہ کے عذاب میں نہیں جائے گی، جہنم میں نہیں جائے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، 2 قطرے، 2 بوندیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے، اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو نکل جائے وہ آنسوؤں کے قطرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں بہنے والے شہید کے خون کی بوندیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اثر فی سبیل اللہ، ایک وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے آنکھ میں لگ گیا، ماتھے میں لگ گیا، پیٹ میں، پیٹھ میں لگ گیا، پیٹ میں لگ گیا، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں جو نشان پڑ جائے، نماز کا پڑھتے پڑھتے ماتھے پر نشان پڑ جائے، حج کرتے ہوئے پیر میں نشان پڑ جائے، اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں کوئی نشان اگر باڈی پر آ جائے، شریر پر آ جائے، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ادریس کا ذکر کیا، اللہ نے اسماعیل کا ذکر کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، او لوگو یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے رسول تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ او لوگو آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟